باب تاکید رکعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. صبح کی 2 رکعت سنتوں کی تاکید کا باب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتوں، صبح فجر سے پہلے 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑتے تھے. انہی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں 2 رکعتوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا کسی اور نفلی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یہ جو باب چل رہا ہے اور یہاں سے سنتوں کی تاکید کا باب مصنف علیہ الرحمہ نے باندھا ہے. سب سے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں، یعنی دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور یا معمول کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کو چھوڑتے نہیں تھے، اکثر و بیشتر پڑھتے ہی تھے. اور رکعتین قبل الغداۃ، اور صبح کی 2 رکعتیں یعنی نماز فجر جو 2 فرض ہیں اس سے پہلے 2 رکعتیں ضرور پڑھتے تھے. اور یدعو کا مطلب یہی ہے کہ کان لا یترکو، یعنی چھوڑتے ہی نہیں تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتوں کے بارے میں اور بیان ہے، اور اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اشد تعہد کہتے ہیں بہت زیادہ خبرگیری کرنے کو، یعنی حد درجہ پابندی کرنا اور بڑی دیکھ ریکھ رکھنا، تو اس کو تعہد بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں نقل فرماتی ہیں یا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، فرض کی 2 رکعتوں سے پہلے یہ ہمیشہ پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں یہ بھی بیان کرتے تھے کہ لہما احب الی من الدنیا، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے، ہر چیز ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں محبوب تھیں. اور کبھی یہ فرماتے کہ رکعتا الفجری، یعنی فجر کی 2 رکعتیں یہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اس سے زیادہ بہتر ہے. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے اور دن کا آغاز اور شروعات کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طور سے تیار کرتے تھے. اور اس کی بہت زیادہ یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھنے کی وجہ سے احناف نے یہ بھی لکھا ہے، یعنی بعض لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ امام چاہے نماز پڑھا رہا ہو پھر بھی پڑھ لو. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. امام نماز پڑھا رہا ہو تو نماز میں شامل ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں مطلب اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے. لیکن ان لوگوں کا ماننا یہ ہے یا جن لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ نہ پڑھ کر اپنی سنتیں الگ سے باندھنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بعد میں قضا بھی کی ہیں. تو جب ہم کو آپشن مل رہا ہے اور کوئی چیز کرنے کی گنجائش ہے تو اسے یعنی اس کو جو ہے سہولت نہ دے کر انسان کو باندھ دینا یا شرط لگا دینا، یہ صورت درست نہیں ہے. تو لوگوں کو چاہیے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں یا عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کی قضا بھی فرمائی ہے، تو انسان جس وقت نماز امام پڑھا رہا ہو اسی وقت اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور بعد میں اپنی سنتوں کی قضا کر لے. تو یہ درست طریقہ ہے اور یہ اہل حدیث بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس کا، اور یہ معتدل طریقہ ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ امام کو جس وقت جس حالت میں بھی پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ. الگ سے سنتیں پڑھنے کی اور اس سے دیر کرنے کی، تاخیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں باقی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور درست اور معتدل ہمیشہ منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت